الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسين مني وأنا من حسين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحبهما وأحبهما من يحبهما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب العالمین یا رب العالمین۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ایسی محفل میں جمع ہیں، اس لیے کہ ایسی محفلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں، ایسی محفلوں کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں کہتے یہ ہمارا مطلوب ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، آؤ ہم جس لیے زمین پر آئے تھے ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ اب اس کے بعد جب تک محفل لیتی ہے فرشتے اپنی رحمت بھری چادر کو تانے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس محفل میں آپ آئے نہیں ہیں، امام حسین نے بلایا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا، رحمت خدا بہانہ بھی جوید، خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرا کوئی بندہ ایسا کام کر دے میں اسے بخش دو۔ ایسا نہیں کہ بہت ڈھیروں عمل ہوں گے تبھی بخشے جاؤ گے، یہ ضروری نہیں، لیکن ایمان اور عقیدہ ہوگا۔ بس کوئی بھی ایسا کام آپ نے کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ بتایا تھا نا وہ شرابی کا واقعہ، تو اس طرح بہت سارے دیکھے تو فرشتے آتے اور آنے کے بعد یہاں بیٹھ جاتے، سنتے رہتے آخر تک، اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، فرشتے عرض کرتے مولا زمین سے آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، سمجھے نا؟ کبھی ایک باپ ہوتا نا بیٹا اچھا کام کر کے اچھا کیا کر رہا تھا یہ اچھا، تو کبھی ہوتا ہے انسان کو پتہ ہے لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اسے اچھا لگنے کے لیے اس کی خوشی کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جان رہا ہے کہ بندے یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں جان رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟
کہا مولا زمین سے اور تیرے بندوں کو میں نے اس حال میں پایا کہ تیرا اور تیرے حبیب اور تیرے محبوبوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں وہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ فرشتوں وہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا وہ تیری جنت کو طلب کر رہے تھے، تیری جنت کو طلب کر رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ مولا تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ دینا، آج جتنے اس محفل میں حاضر تھے میں نے ساری کی بخشش و مغفرت فرما دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اس میں ایک ایسا بھی بندہ آیا تھا، وہ محفل میں نہیں آیا تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا، وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو یہ محفل جو ہے نا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، سمجھے نا، ذریعہ نجات ہے۔ اب آئیے بلا تاخیر اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت ہم غریبوں کے غمخوار آقا نامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ منا کے لال فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان ایک مقدمہ لے کر آئے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا ایک اونٹ کو لے کر، اونٹنی تھی۔ اب مسلمان جو تھے وہ کہتے تھے کہ میری یہ اونٹنی ہے، یہودی کہتا میری اونٹنی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہو گیا تو دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب جب آئے نا تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس یہودی کو کہا بتاؤ، اس لیے کچھ زمانے کے اندر بھی ان کا عقیدہ اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں گے وہاں صحیح ہی فیصلہ ہوگا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے کبھی کوئی غلط ڈیسیجن نہیں ہوتا۔ آج کل کی طرح نہیں کہ حکومت میں آ گئے تو جتنے بھی نیتا ہیں نا سب دھل گئے، سمجھے نا، ان کا ای ڈی نہیں پڑے گی، جو مخالف والا انہیں وہیں ای ڈی پڑے گی، سمجھے نا، وہیں ایس بی آئی سی بی آئی سب وہی جا کے پہنچیں گے، سمجھے نا، حال یہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان کا وہ جانتا تھا کہ یہاں بھی فیصلہ ہوگا، سچا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے یہودی یہ بتا، یہ تیری اونٹنی ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اونٹنی میرے پاس ہے، لہذا یہ میرا قبضہ اس میں۔ صحابی رسول نے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کون سی گواہی یا کون سی دلیل ہے؟ کہا حضور میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ میری اونٹنی۔ آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی یہ تیری اونٹنی جا لے جا۔ ظاہر سی بات ہے دلیلوں سے بات چلتی، دلیل ہوئی، کہا جاؤ تمہاری ہوگی لے جاؤ۔ وہ جو صحابی رسول سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو فیصلہ فرمائیں مجھے چشم و دل سے منظور ہے، آپ کی بات سے آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مجھے یقین ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک گزارش ہے، اگر آپ مان لیں تو میرے اوپر بڑی کرم نوازی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ تمہاری گزارش کیا ہے، ریکویسٹ کیا کہنا چاہتے ہو؟
وہ صحابی رسول اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اونٹنی سے پوچھ لیں کس کی ہے، یہ اونٹنی سے پوچھ لیں یہ کس کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابی کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جانوروں کیا، پتھر کیا، حجر شجر ساری چیزوں کی بولی بھی سمجھتے اور اسے جواب بھی دیتے ہیں۔ آیا تھا نا ابو جہل مٹھی میں کنکڑی لے کر آقا علیہ السلام سے پوچھا نا کہ آپ بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے، حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ جو تیرے مٹھی میں وہ بتائے، وہ بتائے۔ کہا اگر میرے مٹھی میں ہے اگر وہ بتا دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، فوراً کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا نا اس نے پھٹ سے پھینک دیا۔ اس پر صوفیہ نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا، کہا دیکھو ابھی تک وہ کنکڑیاں جو تھی نا ایک ظالم و جابر کے مٹھی میں تھی، لیکن مصطفیٰ کی بات مانی اس کی مٹھیوں سے آزاد ہو گئی۔ آج بھی اگر یہ امت مسلمہ اگر رسول اللہ کی باتوں کو ماننے لگ جائے دنیا کے اندر کوئی قید نہیں بلکہ آزاد جیے گا، دنیا کے اندر اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا بشرط یہ کہ بات کو ماننے لگ جائے۔ آقا علیہ السلام سے کہا حضور اس اونٹنی سے پوچھ لے کیا وہ کس کی ہے، بتا دے کس کی ہے۔ اب اونٹنی زبان حال سے عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اونٹنی میں جو ہوں نا آپ کے صحابی کی ہوں۔ یہودی بھی دنگ رہ گیا، کہنے لگا واقعی یہاں سے جھوٹا نہیں جایا جا سکتا ہے، یہاں سچ ہی بات ہوگی۔ عرض کے حضور یقیناً یہ اسی کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی نے گواہی بھی دی دیا، اونٹنی لے لیا، اونٹنی لے لیا۔ اب وہ صحابی جانے لگے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ جب میں نے فیصلہ کر دیا، جب یہودی چلا گیا، کہا جب میں نے تم فیصلہ کر دیا تھی تمہارے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی، تمہارے دماغ یہ بات کہاں سے آئی کہ چلو حضور کی بارگاہ میں کہہ دوں اونٹنی سے پوری، جب دماغ میں بات کہاں سے آئی؟ وہ صحابی رسول اللہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر صبح کو 10 مرتبہ شام کو 10 مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی۔ کہا صحابی تو ہے اپنے آقا سے کہہ دے اس اونٹنی سے پوچھ لے، کہا اس درود کی برکت سے ہے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ اب آگے دیکھیں جو میرے آقا علیہ السلام نے جو آگے فرمایا اسے غور سے سنیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سن، آج تیرا مجھ پر درود پاک پڑھنا مشکل کے وقت تجھے کام آ گیا، اسی طرح درود پاک پڑھتے رہنا، کل میدان محشر میں قبر میں جب پھنسے گا یہی درود مبارکہ تجھے پار لگا دے گا۔ تو درود کی برکت ہے نا، بولو نا ذرا، ہمیں درود پڑھنا نا یہ سنیوں کی علامت ہے، جنتیوں کی علامت ہے، سمجھے نا۔ جس اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا انہی اہل بیت اطہار میں سے امام زین العابدین مظلوم کربلا، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، عرض کیا حضور یہ بتائیں کہ 73 فرقے ہوں گے ان میں سے حق فرقہ کون سا ہے؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو جو آدمی آیا تھا نا وہ بھی بڑا چالاک تھا، ہماری طرح خوش ہو کے چل جانے والا نہیں تھا، جیسے ہم تھوڑے میں خوش ہو کے بھاگ گئے، سمجھے نا، وہ بڑا چالاک آدمی تھا۔ وہ کہنے لگا امام زین العابدین یہ بتاؤ اگر قرب قیامت بہت ساری جماعتیں کہیں کہ ہم اہل سنت ہم اہل سنت ہم اہل سنت، تو ہم کیسے جانے کہ کون صحیح ہے کون حق فرقہ ہے، کس کے ساتھ جائیں؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اس وقت تم یہ دیکھنا، اس وقت پیمانہ اور ترازو یہ ہوگا جو جماعت کثرت سے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھے جان لینا وہی جماعت حق پر ہے۔ تو درود و سلام کون پڑھتا ہے؟ ہم بولو نا الحمدللہ، سمجھے نا، جنتی ہو آپ لوگ سے الحمدللہ۔ دیکھو جس طرح یہاں بیٹھے ہو نا انشاءاللہ اسی طرح جنت میں نعرہ لگاتے چلے جائیں گے،
سمجھے نا. دیکھو کسی کو خوش کرنے کی عادت نہیں ہے, سمجھے نا کہ آپ کر دیا, لیکن اس کے ساتھ عمل ہوں گے نا تو اور بھی آپ کو درجات ملتے چلے جائیں گے, سمجھے نا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافی الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت, کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. بولو نا ذرا, بولا نا, میرے لیے نہ بولا کرو, بس اپنے آقاؤں کے لیے بولا کرو, سمجھے نا. یہ آقا خوش ہو گئے نا تو اپنا کام بن جائے گا. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بنا بیاں, آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور آگے آخر میں کہا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. آپ دیکھیں آج اہل بیت اطہار, اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ رب العزت چاہتا ہے ان سے پاک کی, ان سے گندگی کو دور فرما دے, ان سے گندگی کو دور فرما دے, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے. اب یہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت سے مراد اس میں 3 گروہ آتے ہیں. اہل بیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, آپ کی پاکیزہ بیویاں ہیں. اور اہل بیت اطہار سے مراد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عزیز و اقارب جعفر طیار اور دیگر اصحاب, یہ مراد ہیں بنو ہاشم کے لوگ. اور اہل بیت اطہار میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولاد مراد. اور یہاں پر جو خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے گندگی کو دور فرماتا ہے, وہاں مراد پنجتن پاک. ہر اہل بیت سے, ہر سید سے پاکی ناپاکی دور کرنا مراد نہیں, سمجھے نا, بلکہ یہاں پر صرف پنجتن پاک مراد ہے. یعنی آقا علیہ السلام, مولا کائنات علی مرتضیٰ اور ماں فاطمہ الزہرا, حسن و حسین, یہ 5 یہاں پہ مراد ہے. کہا اگر ان پر غسل فرض بھی ہو جائے, جیسے ہم پر غسل فرض ہو تو ہم قرآن نہیں چھو سکتے, مسجد میں نہیں جا سکتے, لیکن اگر مولا کائنات ہو, حسن و حسین ہو, ماں فاطمہ الزہرا ہو, اگر ایسی پوزیشن آ جائے غسل فرض ہو تو یہ گندگی کچھ اثر نہ کرے گی, بلکہ ایسی حالت میں بھی وہ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں اور قرآن پاک کو بھی چھو سکتے ہیں. یہ مراد ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کو گندگی کو دور رکھتے. تو اب آپ دیکھیں اہل بیت اطہار میں یہ 5 افراد ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ایک مرتبہ میں کسی کام سے رات کا ایک حصہ گزر گیا تھا, اور گیا جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد آقا علیہ السلام کو سلام عرض کیا, اور اس کے بعد اپنی ضرورت کو پیش کیا. آقا علیہ السلام نے پوری کی, لیکن میں نے دیکھا آقا علیہ السلام ایک کمبل اوڑھ کر رکھے تھے, اس کمبل کے اندر کچھ نظر آ رہا تھا, اس کمبل کے اندر کچھ نظر آ رہا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ آپ کے کمبل میں کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کمبل کو ہٹا دیا, دیکھا ایک گود پر حسن اور ایک گود پر حسین بیٹھے تھے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ, اللہ فرمایا, کہا اے اسامہ سن لے, فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا. اہل بیت اطہار میں حسن و حسین, ان سے محبت کرنا یہ دین ایمان ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ یقیناً معیار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی نشانی. اسی طرح آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, بے شک حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کتنا آقا علیہ السلام پیار فرماتے تھے. حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے نا, حضرت ام الفضل جو آقا علیہ السلام کی چچی تھی, انہوں نے خواب دیکھا
ख्वाब में क्या देखा कि आका अलैहिस्सलाम के जिस्म से गोश्त का लोथड़ा निकला और निकलने के बाद उसको हज़रत उम्मुल फ़ज़ल जो आका की चची थी उनकी गोद में डाल दिया गया। ये दौड़ी दौड़ी आई आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, बड़ा खौफनाक ख्वाब देखा है। आका ने इरशाद फरमाया, ख्वाब क्या है? आका हज़रत उम्मुल फ़ज़ल अर्ज़ करती है, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे आपके जिस्म से एक टुकड़ा गोश्त का निकला और मेरी गोद में डाल दिया गया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? इसकी अलामत ये है कि फातिमा ज़हरा के घर में एक बेटा पैदा होगा और जब पैदा होगा सबसे पहले उसे तेरी गोद में दिया जाएगा। अब आप देखें, इसलिए हज़रत इमाम हसन सिर्फ 11 साल के थे, इसके बाद इमाम हुसैन की विलादत हो जाती, 11 महीने के थे, उसके बाद इमाम हुसैन की विलादत हो। अब इसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप अपनी आँखों को नीचे करके, आपके आँखों में आंसू थे, मौलाए कायनात अलैहि मुर्तज़ा आते हैं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, घर में बेटे की विलादत हुई है, घर में बेटा पैदा हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों अपने सर अक़दस को ऊपर किया, देखा आँखों में आंसू हैं। मौलाए कायनात अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल ये क्या बात है, आँखों में आंसू क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय अली तुम बाद में खुशी देने के लिए आ रहे हो, आपसे पहले अभी मुझे पास जिब्रील अमी आए और आकर के बता गए कि मोहम्मद अरबी आपके घर में जो बेटा पैदा हुआ है मैदान करबला में आपके बेटे को आपकी उम्मत बेदर्दी के साथ शहीद कर देगी और उस मैदान करबला की मिट्टी मैं आपको ला कर देता हूँ, और जब दे देना किसी को और ये मिट्टी जिस दिन खून से तब्दील हो जाए समझ लेना आपके नवासे को आपकी उम्मत ने वहाँ शहीद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पैदा हुए, बच्चा बच्चा जानता था कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बारे में पहले से खबर मशहूर थी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया जाएगा, आपके बच्चों को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा, ये सारी खबरें पहले से थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुसैन आदम से इतना प्यार फरमाते थे। आप देखिए हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं एक दिन मैं जैसे नमाज पढ़ने के लिए गया, क्या देखता हूँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं, आपका बेटा हुसैन कभी आपके पुष्प पर सवार हो जाता है और इसके बाद आका धीरे से रखते फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर कभी गोद में बिठाते हैं, फिर रुको में गए, फिर हटाए, इस तरह करते करते नमाज को अदा करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब मैंने इस तरह देखा आका अलैहि सलाम ने सलाम फेरा तो मैंने कहा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त है तो मैंने घर छोड़ा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा मुझे इनसे जुदा ना करो, इसलिए कि इनसे जो मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। इसके बाद एक रोशनी होती है और वो रोशनी फातिमा के घर तक जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा ले जाओ, तशरीफ ले जाओ। उस रोशनी में आप सोचे जरा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन महबूब के बेटों का कितना ख्याल रखता है। रोशनी आसमान से आई और घर तक चले जाती। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कभी कंधे में बिठाते, कभी या पीठ पर सवार करते। जैसे आप देखिए एक मरतबा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के लिए आप इस तरह हो गए और अपने पुष्प पर सवार कर लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला देखते कहते हैं क्या बेहतरीन सवारी है, क्या बेहतरीन सवारी है। आका ने इरशाद फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक सवारी तो देख रहे लेकिन सवार भी तो देखो कैसा है, सवार भी तो कैसा। वो हज़रत इमाम हसन और हुसैन जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुतबों को रोक दिया करते थे, वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिनके लिए अपने सद्दे को तवील कर देते थे। जब आपने सद्दे को तवील कर दिया साहबा ने सोचा शायद कोई हुक्म आ गया। आका को ये था कि सद्दे से उठूँगा कहीं ये मेरे बेटे हुसैन को तकलीफ़ ना हो जाए। जब सर के को सजदे से हटाया ना साहबा ने अर्ज़ हुजूर क्या कोई हुक्म हो गया था, क्या वजह थी, क्या आपने इस तरह किया, सजदे को लंबा करो फरमा दिया।
आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, रब का कोई हुक्म नहीं आया था, बल्कि बात ये थी कि मेरा बेटा हुसैन मेरे पीठ पर सवार हो गया था, मैं सजदे से उठता तो उसे तकलीफ होती, इसलिए कि आज मैंने सजदा किया है, सर को उठा लिया है, लेकिन मेरा बेटा हुसैन एक दिन सजदा करेगा, फिर क़यामत तक दोबारा सर को सजदे से ना हटाएगा। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे औरों ने कि उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया, ये अहले बैत तहार का घराना, इनके नाज को उठाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उठाते। गर्ज़ ये कि इमाम हुसैन और इमाम हसन और इन सारी फजीलतों को अगर सुनते रहे तो काफ़ी वक्त चाहिए, काफ़ी वक्त हो जाएगा, चूँकि हमें अपने मकसद की तरफ भी चलना है। अब वो मकसद क्या है? मैदान करबला की तरफ चलना है, मैदान दास्तान करबला को बताना है, इसलिए कि आप इस दास्तान करबला को सुनने के लिए हाजिर होते हैं। चूँकि वक्त अब कम रह गया है, इंशाअल्लाह उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन दास्ताने करबला को बयान करना यकीनन उसके लिए सीने में दम चाहिए और वो जिगर चाहिए। आज किसी के पास नहीं कि हकीकत को बयान कर दे, ये तो सिर्फ हम एक नकल करते हैं, सिर्फ यूं ही बयान कर देते हैं, वरना ना दास्ताने करबला बयान करने का किसी की ज़बान में ताकत है और ना किसी के सीने और कान में इस ताकत है सुन सके, लेकिन हम उस याद को ताज़ा करते हैं। आइए मैदान करबला की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे एक पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हज़रत इमाम हसन खलीफा था, 6 माह आप खिलाफत करने के बाद कुछ शराइत के साथ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को खिलाफत दे दिया और शर्त लगाई थी कि आपके बाद ये खिलाफत हमारे ख़ानदान में आएगी और ये हमें देना है। सारी शराइतों के साथ हज़रत अमीर मुआविया ने कबूल की और अपनी खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया को दे दिया। हज़रत अमीर मुआविया ये इस्लाम के सबसे पहले बादशाह हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जब तक ज़िंदा रहे, हमेशा हर माह हसनैन करीमैन को वजीफ़े भेजते रहे, तोहफ़े तहाइफ भेजते रहते थे और उनसे हर मामले में मशवरा लेते रहते। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आका अलैहिस्सलाम के कुछ तबर्रुकात, आपका पैराहन मुबारक था, आपका इज़ार मुबारक था, आपके नाखून थे, आपके मुँह मुबारक थे, ये कुछ आपके पास तबर्रुकात थे जिसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु संभाल कर रखा था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब इंतकाल का वक्त करीब आया, चूँकि उस वक्त तक यजीद के कारनामे आप पर ज़ाहिर न थे, इस सर पर ज़ाहिर न थे। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद को बुलाया और समझाया, कहा देख, पहले अहले बैत तहार को खिलाना, फिर तू खुद खाना, पहले अहले बैत तहार पर खर्च करना, फिर तू खर्च करना, इसलिए कि उनके सदक़े ही हमें अल्लाह ताला ने सारी इज़्ज़तें और सारी दौलतें दी। और फरमाया देख, कभी अहले बैत तहार को कोई तकलीफ़ ना देना, अहले बैत तहार से हसन हुसैन से मशवरे लेते रहना। गर्ज़ी की तरह तरह की बातों को हज़रत इमाम अमीर मुआविया ने यजीद को समझाया और उसके बाद उसको सुपुर्द किया। अब इसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सन 60 हिजरी में 4 रजबुल मुरज्जब को आपका इंतकाल हो जाता है और जब इंतकाल हो गया तो फ़ौरन ही आपका नाहंचार और नाखल्फ बेटा यजीद तख्त पर बैठता है और बैठने के बाद उसने अपने वज़ीर को बुलाया, क्या किया जाए। चूँकि उस ज़माने के अंदर होता ऐसा था कि जैसे आज वोट चलती है ना, उस ज़माने के अंदर होता था सपोर्ट करना, बैत करना, यानी एक तरह आज जो बैत करते ये बैत मुराद नहीं, वो बैत करना अलग रहता था, यानी हमारा सपोर्ट है। तो जैसे ही यजीद तख्त पर बैठा तो उसने सारा जायज़ा लिया और लेने के बाद उसका जो वज़ीर था, यहूदी था, वो कहने लगा, देखो सबसे पहले आप मदीना जो आज राजधानी कैपिटल है वहाँ पैगाम भेजो और सबसे पहले वहाँ 3-4 लोगों से बैत लो, हुसैन इब्न अली से, अब्दुल्ला इब्न उमर से, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से और एक अब्दुर्रहमान थे। इस तरह करके 4-5 अफराद जो उनसे फौरी तौर से तो उससे बैत ले। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो थे, लेकिन वो बिल्कुल दुनिया से
بے پرواہ آدمی تھے، بھی اللہ حق اللہ میں لگے رہتے، چونکہ وہ ساری خبر رکھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس کو تو کوئی مطلب ہے نہیں، ان 4 افراد سے جا کر کے بیعت پہلی طور پر لے، اور اگر یہ بیعت سے انکار کرے تو فوراً اس کی گردن مار دے، ورنہ تیری حکومت کو خطرہ بن سکتا ہے۔ اب وہاں سے یزید کا جو قاصد تھا، وہ قاصد وہاں سے چل کر کے دمشق سے مدینہ منورہ آتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو وہاں کے گورنر تھے جن کا نام ولید بن عقبہ تھا، ان کے پاس وہ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد دکھایا اور کہا یہ دیکھو میں یزید کا پروانہ لے کر آیا ہوں، یزید کا آرڈر ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جگہ یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ بن چکا ہے، لہذا اس نے کہا ہے کہ ان حضرات سے فوری طور سے بیعت لی جائے، حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، عبداللہ ابن عمر سے لی جائے، عبداللہ بن زبیر سے لی جائے، ان سارے افراد سے بیعت لے لی جائے، اور اس کے بعد اگر بیعت نہ لے تو ان کی گردن کو مار دی جائے۔ وہاں کے جو گورنر تھے جن کا نام ولید بن عقبہ تھا، وہ فوراً ہی اپنا جو مشیر تھا جس کا نام مروان ابن حکم تھا، یہ خارجی تھا، کل میں بتا چکا ہوں کہ خارجی کون ہوتا ہے، یہ خارجی تھا، اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنے والا بندہ تھا۔ یہ جب پیدا ہوا، اس کا باپ جو مروان کا باپ جو تھا نا حکم، وہ لے کر کے آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا فرمایا یہ تو بھیڑیا ہے، بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس کی اولادیں میری اولاد کو تکلیفیں پہنچانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مروان ابن حکم سے مشورہ لیا، کہا کیا کیا جائے؟ ولید بن عقبہ جو مدینے کے گورنر تھے، کہا فوری طور پہ انہیں پیغام بھیجا جائے، اور جب پیغام آئے، چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی خبر لگ چکی تھی، اور آپ کو پتا تھا کہ یہاں پر یزید کا قاصد ضرور آئے گا، مجھ سے بیعت ضرور لی جائے گی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، اور ساتھیوں کو بتانے کے بعد کہا کہ ایسے ایسے معاملات ہے، کیا کیا جائے؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا چلو چلتے ہیں، اگر وہ مان گیا ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے ان سب کی گردن ہم مار دیں گے۔ اب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لیتے ہیں اور ولید بن عقبہ کے پاس گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو حضرت امام حسین نے فرمایا تم یہیں باہر کھڑے ہو جاؤ، اگر میری آواز بلند ہو جائے اندر آ جانا، ورنہ تم یہیں کھڑے رہنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب گورنر کے پاس گئے، ولید بن عقبہ دیکھا، فوراً دیکھنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور آپ کا استقبال کیا، کہا امام آؤ آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ولید بن عقبہ جو حب اہل بیت اطہار تھا، وہ کہنے لگا اے امام علی مقام، مجھے یزید کا خط آیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا ہے، ان کی جگہ یزید یزید مسلمانوں کا بادشاہ بن چکا ہے، اور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان سارے لوگوں سے فوری طور پر بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کے وقت میں مجھ جیسا انسان چھپ کر کے بیعت نہ کرے گا، لہذا اگر بیعت لینا ہے ایک کھلے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو، اس کے بعد بیعت وہاں لی جائے گی، بیعت وہاں کی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ کہتا ہے ٹھیک ہے امام آپ جاؤ۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پلٹتے ہیں، جانے کے لیے پلٹتے ہیں، مروان ابن حکم جو اس کا وزیر تھا کہنے لگا اے ولید تو اچھا نہیں کر رہا ہے، آج موقع ہے، حسین کی گردن کو مار دے ورنہ دوبارہ تمہیں ان پر قابو نہ پائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پلٹے، کہا بھیڑیے کے بچے بھیڑیا کیا کہتا ہے، چلا جا تیرے دم میں تو آ کے گردن مار دے۔ حضرت جناب ولید بن عقبہ کہتے ہیں امام آپ تشریف لے جائیں، آپ تشریف لے جائیں۔ ولید بن عقبہ کو مروان ابن حکم کہتا ہے اے ولید تو نے اچھا نہیں کیا ہے، اب تو ان پر قابو نہ پا پائے گا۔ ولید بن عقبہ کہتے ہیں یاد رکھ میری اپنی گورنری کا کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ جس گورنری کے اندر اور جس تخت پر اور جس کرسی کے لیے اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرنا پڑے، ان کی گستاخیاں کرنا پڑے، ایسی میں گدی کو لات مارتا ہوں، مجھے ایسی گدی کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے آئے، اب وہاں سے دمشق سے بار بار یہ آرڈر آ رہا تھا، بار بار پتہ کیا جا رہا تھا کہ کیا بیعت لیا
दिया। हजरत जनाब वलीद बिन उक़बा ने दोबारा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के पास पैगाम भेजा। आपने बहाने कर दिया, कहा ठीक है मौका मिलेगा आऊँगा, किसी काम में हो। इस तरह करके कई दिन गुजरते गए। लेकिन जब वलीद बिन उक़बा की तरफ थोड़ी सख्ती भरे मैसेज आए तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने समझ गए कि अब हमारा मदीने मुनव्वरा में रहना आसान नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की उम्मत अब मदीने मुनव्वरा में रहने ना देगी। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर वालों को जमा किया, हज़रत ज़ैनब को जमा किया, अब्बास को जमा किया, इसके बाद सारे ख़ानदान को जमा किया और ख़ानदान वालों को जमा करने के बाद फरमाया कहा सुन लो, अब मदीने मुनव्वरा में हमारा रहना मुश्किल हो गया है, मदीने मुनव्वरा में हम न रह सकेंगे, नाना जान का इस मदीने को छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, उनकी जगह उनका ना खल्फ ना हंचार बेटा यजीद बैठ चुका है, लिहाजा अब मदीने मुनव्वरा में हमारा रहना मुश्किल है। इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के शहर में, इस पाकीज़ा शहर के अंदर यहाँ पर खून खराबा हो। लिहाजा अब यहाँ से अब अपना साजो सामान तैयार करो, अब यहाँ से हम हिजरत करके मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे, वहीं जाकर के अपनी नानी जान का जो मकान होगा वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सारे घर वालों को बता दिया, अपना अपना सामान तैयार कर लो, ऊँटनियाँ कस लो, सारी चीज़ों को हज़रत इमाम कासिम को, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सारे लोगों को कह दिया। अब इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अब वहाँ से निकलते हैं, आप आते हैं बेख्तिलाफ़ रवायत, सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत माँ फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में जाते हैं। बहरहाल जाते हैं, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, आका अलैहिस्सलात व तस्लीम को दर्द भरा सलाम करते हैं, अर्ज़ करते हैं नाना जान अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। ऐ नाना जान, आज आपकी इस उम्मत ने आज मदीने में रहना मेरे लिए दुश्वार कर दिया है। ऐ नाना जान, ये मदीने की वो गलियां हैं जहां हसन हुसैन खेला करते थे। ऐ नाना जान, मदीने की वो गलियां हैं जहां आप मुझे अपने कंधों पर बिठाया कर चला करते थे। ऐ नाना जान, मदीने की वो गलियां हैं जहां मेरी जवानी गुजरी, जहां मेरा बचपना गुजरा। ऐ नाना जान, आज इसी गलियों के अंदर ऐ नाना जान हमारे तो आपकी उम्मत ने हमें रहना दुश्वार कर दिया है। ऐ नाना जान, जिस दिन के लिए मेरी परवरिश की थी, ऐ नाना जान आप मेरे लिए उसके सब्र की दुआ करें। मैं इससे ये दुआ नहीं करता कि मैं इससे बच जाऊं। ऐ नाना जान, मुझे सब्र के लिए दुआ करो। ऐ नाना जान, ये उम्मत आज नहीं जान रही जिसके लम्हाए मुबारक को आप बोसा दिया करते थे, जिनकी पेशानियों को चुमा करते थे, जिनके सरे अक़दस को सूंघा करते थे और कहा करते थे हसन हुसैन जन्नती फूल है, तो आप सूंघा करते थे। ऐ नाना जान, अपने इस नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इतना सारो कतार रोते हैं, अल्लाह अकबर। एक रिवायत के मुताबिक बेहोश हो जाते हैं और एक रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन सो जाते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं। कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सर अक़दस को अपने ज़ानुए मुबारक पर रखते हैं, आपकी जुल्फ़ों में हाथ फेरते रहते हैं, आपकी जुल्फ़ों में हाथ फेरते रहते हैं और रब से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा आतिनी हुसैनन अजरा व सबरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को अजर और सवाब अता फरमा, ऐ मेरे रब मेरे हुसैन को अजर और बदला अता फरमा, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला करते हैं, ऐ नाना जान मेरे लिए सब्र की दुआ करना, जब मैदान करबला में वहां पर अली अस्कर के हलक पर तीर चल रहा हो, नाना मेरे लिए सब्र की दुआ करना, जब कासिम की जवानी लूटी जा रही हो, ऐ नाना जान मेरे लिए सब्र की दुआ करना, ऐ नाना जान जब अली अकबर की जवानी लूटी जा रही हो, ऐ नाना जान उसने सब्र की दुआ करना, जब अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे जाए, ऐ नाना जान सब्र की तलकीन करना, सब्र की दुआ करना, ऐ नाना जान जब मैदान करबला में वहां एक एक करके आपके खानदान को, आपके घर वालों को जब बिखेर दिया जाएगा, ऐ नाना जान उस वक्त सब्र की दुआ करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी ख्वाब में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को सब्र की दुआ करते हैं। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आपकी आंखें खुल जाती है, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन फिरज करते हैं नाना जान अपने इस नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो, ऐ नाना जान आपके इस
شہر کے اندر وہ شہر رسول جس کی آب و ہوا میں شفا ہے، جس کی پانی میں شفا ہے، جس کی مٹی میں شفا ہے۔ ارے نانا جان کی وہ مدینہ ہے جہاں پر اس آبادی سے انسان اگر ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ جانے کے لیے نہیں سوچتا ہے، بلکہ سوچتا اسی مدینے میں میری زندگی گزر جائے۔ آپ بزرگان دین کی جب زندگیوں کا جائزہ لیں گے، بزرگان دین جو تھے کبھی بھی مدینے سے باہر نہ جاتے تھے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے کہ جو میرا امتی مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ تو آپ دیکھیے یہی تو وجہ تھی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ وہاں آپ پوری زندگی آپ مسجد نبوی میں درس دیے اور کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہ جاتے، اور آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، صرف ایک حج کیا، کہا اس لیے کہ کہیں میری موت مدینے سے باہر نہ آ جائے، اس وجہ سے آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج فرمایا اور پوری زندگی آپ مدینے میں رہے۔ یہاں تک کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے نا مدینہ منورہ سے باہر جب جانا ہو تو آہستہ آہستہ جاتے، اور جب وہ آنا ہونا بڑی تیزی کے ساتھ آتے۔ لوگوں نے پوچھا اے امام مالک یہ کیا بات ہے؟ جب مدینے سے جانا ہوتا بڑی آہستہ آہستہ، کہا ایسا نہ ہو کہ جانے کے وقت موت آ جائے، اس وجہ سے آہستہ چلوں گا تو مدینے میں مروں گا، اور فرمایا تیزی سے اس لیے آتا ہوں کہیں مدینے کے باہر میری موت نہ آ جائے۔ وہ مدینہ منورہ شہر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے ہر چیز ان کو اتنا پیار تھا۔ آپ دیکھیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ کے پیروں میں کانٹا چبھانا، آپ نے کپڑا منگایا اور اس کو باندھ لیا۔ لوگوں نے کہا حضور اس سے تو تکلیف بڑھ جائے گی۔ امام مالک نے فرمایا اے میرے مریدو تم دنیا کی تکلیف کو دیکھتے ہو، میں آخرت کی تکلیف کو دیکھتا ہوں۔ کل میدان محشر میں اگر میرا رب پوچھ لیا اے مالک کیا لے آیا ہے، میں کہہ دوں گا اے مولا تیرے محبوب کے شہر کا کانٹا لے کر آیا ہوں۔ تو وہ مدینہ منورہ جہاں آپ دیکھے ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا آہ رخصت کی خبر سنانے والے۔ ہم جیسا انسان اگر مدینہ چھوڑتا ہے نا تو آنکھوں سے آنسو ساون بھادو کی طرح برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے کبھی اپنے دماغ میں لاؤ کہ اگر ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے اپنے شہر کو چھوڑنا پڑتا ہے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ وہ شہر رسول جو سارے شہروں میں سب سے عظیم شہر ہے، اس شہر رسول کو چھوڑ کر کے آج جانا ہے، کتنا ٹف تھا، کتنا ٹف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا زار و قطار روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، چڑیا چہچہا رہی ہوتی ہیں اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو، صبح کو بھی میرے آقا کے در پہ آتی ہو، شام کو بھی آتی، لیکن آج حسین جا رہا ہے، آج کے بعد اس شہر کے اندر کبھی آنا نصیب نہ ہوگا۔ اے نانا جان اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو، ذرا دل پر اس چیز کو رکھو، جس آپ سے اگر جو سب سے زیادہ پیار اور محبت کرے اس سے جدائی ہو کرنا پڑے، جدا ہونا پڑے، کتنی تکلیفیں ہوتی، لیکن جدائی ہوتی تو پھر آنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن امام حسین جا رہے، دوبارہ آنے کی امید نہیں ہے، آنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا۔ امام حسین نے المختصر یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے قبر انور پر آئے، جنت البقیع میں آئے، اور آنے کے بعد اپنی ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، اے ماں جو تو نے دودھ پلایا تھا، جس دن کے لیے تو نے پرورش کی تھی، آج اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے، اے ماں میرے لیے صبر کی دعا کرنا، اے ماں اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو، اے ماں آج تیرا بیٹا مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، دوبارہ اس شہر میں آنا نصیب نہ ہوگا، اے میری ماں حسین کا آخری سلام قبول کرو، حسین کا آخری سلام قبول کرو، اے میری ماں میرے لیے دعا کرنا۔ جب وہاں میدان کربلا میں علی اصغر کے حلق پر تیر چلے، اے میری ماں اس وقت میرے لیے صبر کی دعا کرنا، اے میری ماں جب علی اکبر کی جوانی کو لوٹا جائے، اے میری ماں صبر کی دعا کرنا۔ حضرت امام حسین بچنے کی دعا نہیں کہتے، صبر کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک یہاں پر بھی آپ بے ہوش ہوتے ہیں یا آپ کو نیند لگ جاتی ہے، خواب میں حضرت ماں فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہے اور آنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے پروردگار عالم میرا بیٹا حسین، اس کے لیے مولا صبر دینا، وہاں میدان کربلا میں صبر دینا اور اس امتحان میں کامیاب فرمانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی قبر انور پر آخری سلام پیش
پیش کر کے اپنے بھائی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اے بھائی حسن، اپنے چھوٹے بھائی کا آخری سلام قبول کرو، اب یہاں پر آپ کی بارگاہ میں دوبارہ آنا نصیب نہ ہوگا، یہاں ملاقات نہ ہوگی، جیتے جی آپ سے ملاقات نہ ہوگی، اب حوض کوثر میں نانا جان کے ہاتھوں سے دوبارہ جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ اے بھائی، آپ کو پتا ہے کہ جس دن کے لیے آقا علیہ السلام نے تربیت کی تھی، ماں فاطمہ الزہرا نے تربیت کی تھی، آج وہ امتحان کا وقت آ چکا ہے، آج وہ امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے بھائی حسن، میرے لیے صبر کی دعا کرنا، اب دوبارہ آپ کی قبر انور پر آنا نصیب نہ ہوگا۔ آپ سوچو تو صحیح، قبر انور پر آ رہے امام حسن کی دعا کے لیے کریں، میرے لیے صبر کی دعا کرنا، بچنے کی دعا نہیں کر کہ میرے لیے یہ امتحان ٹل جائے، اس لیے کہ یہ مقام ایسے ہی نہیں ملتا ہے، یہ مقام بڑے امتحانات کے بعد ملتے ہیں۔ المختصر یہ کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کی قبر انور پر سلام پیش کر کے، آخری سلام پیش کر کے اپنے گھر پر پہنچتے ہیں۔ اب یہاں پر سارا قافلہ تیار ہے، اب رات کا یہ آخری پہر ہے، سارے مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، ہر گھر میں اطمینان و سکون کے ساتھ نیندیں لی جا رہی، لیکن یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ مدینہ منورہ سے اب ہجرت کر کے مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آپ سوچو صحیح، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو پھیلانے کے لیے آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین اسی دین کو بچانے کے لیے آج مدینہ منورہ سے مکے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لاتے ہیں، ایک ہنگامہ ہے، سارے لوگ رو رہے ہیں کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر چھوٹ رہا ہے، نانا جان کا شہر چھوٹ رہا ہے۔ سارے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے قافلے والے کو سمجھاتے ہیں، اپنے سارے خاندان کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نانا جان کی شریعت کو بچانے کا معاملہ آ گیا ہے، اگر مدینہ منورہ میں رہیں یہاں قتل و غارت گری ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک آدمی کی وجہ سے اسی مدینہ کے اندر خون بہے گا، خون ریسیاں ہوں گی، یہاں خون کے فوارے بہیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بڑا پاکیزہ شہر ہے، اس شہر کے اندر میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں پر خون کی ندیاں بہیں، اس وجہ سے اس شہر سے ہجرت کر کے ہم وہاں جائیں گے، مکہ مکرمہ جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد نانی خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں جا کر کے اپنی زندگی کو گزار لیں گے۔ اب یہ رات کے آخری پہر میں یہ قافلہ نکلتا ہے، ایک روایت کے مطابق 16 افراد پر مشتمل تھا، اور یہ قافلہ نکلتا ہے اور سوئے مکہ سوئے حرم روانہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مدینہ منورہ کو چھوڑنا ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف امام حسین پلٹ پلٹ کر کے آپ روتے ہیں، اے نانا جان، حسین جا رہا ہے، آپ کے مقدس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آپ ذرا اپنے تصور میں لائیں کہ ہمیں اگر اس طرح کرنا ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، ہمیں کتنی تکلیفیں ہوں گی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے آپ مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پتہ چل گیا، یہاں پتہ یہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں۔ جب تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی، اور ان سارے لوگوں کو ساری باتیں پتہ ہو چکی تھی۔ آج عورتیں جو تھی نا اپنے بچوں کو پہلے سنایا کہ لوریاں سناتی تھی اور بتایا کرتی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح کھایا کرتے تھے، میرے آقا اس طرح پیا کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام اس طرح چلا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ساری مکے کی عورتیں کہتی ہیں اے میرے بیٹو جاننا ہے کہ میرے آقا کس طرح کھاتے تھے؟ کہا جاننا ہے، کہا جاؤ حسین کو دیکھ لو، میرے آقا اسی طرح کھاتے تھے۔ اگر رسول اللہ کا چلنا دیکھتا ہے تو رسول اللہ کے چلنے کو دیکھ لو۔ اس طرح کر کے ساری عورتیں ہی سمجھایا کرتی تھی۔ کہا اگر آقا علیہ السلام کی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے جاؤ حسین آدم کو دیکھ لو، رسول اللہ کی ساری چیزیں تمہیں نظر آ جائیں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد لوگ ذوق در ذوق ملنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حسین اچھا ہوا آپ مدینہ چھوڑ کر یہاں آ گئے، اب مکہ مکرمہ میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں،
مکہ مکرمہ میں آپ اطمینان سے رہیں، یا آپ کے لیے ہم جان کی بازیاں لگا دیں گے، آپ پر اپنے خون کو نچھاور کر دیں گے، جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ اے امام، آپ یہاں ٹینشن فری ہو کر کے آپ یہاں پر اپنی زندگی کو گزاریں، یہاں کوئی پریشانی نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شعبان المعظم کے مہینے میں آپ یہاں مکہ مکرمہ تشریف لاتے، یا رجب المرجب میں آپ یہاں تشریف لاتے۔ جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں، ادھر کوفے کی سرزمین پر پتہ یہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے مدینے سے مکے آ چکے۔ یہاں سے خط پر خط، خط پر خط، ایک دو خط نہیں بلکہ 150 سے زائد جو خط تھے نا، وہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ لیکن سارے لوگ یہی سمجھایا کرتے تھے کہ امام آپ کوفے نہ جائیں، اس لیے کہ کوفے والے وفاداری نہیں کرتے۔ آپ کے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زہر انہوں نے دیا، آپ کے بھائی جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید انہوں نے کیا، آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر انہوں نے دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر انہی مروان انہی خارجیوں نے دیا تھا، اور جب آپ کو زہر دیا گیا نا، بار بار کئی مرتبہ زہر آپ کو دیا گیا، لیکن وہ زہر اثر نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کانچ پگھلا کر کے وہ زہر دیا گیا نا، پلا دیا گیا۔ آپ کی جو بیوی تھی اسی مقصد کے تحت آئے تھے، اس نے کہا تھا، یزید نے کہا تھا کہ چونکہ اسے خواہش تھی نا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا اپنے باپ کے بعد، اور امام حسن نہیں گے تو میں بادشاہ نہیں بن پاؤں گا، تو اس کو خواہش تھی۔ اس نے سارا آئیڈیا لگایا، اس عورت کو سیٹ کیا، کہا تو جا کر امام حسن سے نکاح کر، اور اس کے بعد نکاح کے بعد ان کو کسی طرح زہر دے دے، میں بادشاہ بنوں گا، ساری نعمت ساری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، جا۔ وہ عورت کے ذریعے سے یہودی اور خارجیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسن کو جا کر زہر دیا نا، وہ کانچ پگھلا ہوا تھا نا، جیسے پیٹ کے اندر جاتا ہے، آپ کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے کٹ کٹ کر کے خون کے فوارے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امام حسین، اے امام پاک، آپ کوفے نہ جائیں، لیکن کوفے والے جو تھے نا بار بار خط بھیجتے تھے اور کہتے تھے حسین آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، ورنہ اگر آپ نہ آئے، آخری جو خط تھا وہ یہ خط تھا، کہا اے امام اگر آپ نہ آئے تو ہم مجبوری میں یزید کی بیعت کو قبول کر رہے ہیں، اگر آپ نہ آئیں تو کل میدان محشر میں آپ کے نانا جان سے ہم شکایت کر دیں گے، ہم تو آپ کے نواسے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ کے نواسے کو آپ کا دین پیارا نہ تھا، آپ اپنی جان پیاری تھی، لہذا ہم آقا علیہ السلام سے شکایت کریں گے۔ جب یہ خط پہنچتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کیا حکم نافذ کرتے ہیں انشاءاللہ کل آپ گفتگو میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ